نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا عنوان ہے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا مزاج کیوں بگڑ گیا؟ اس لیے کہ آج ہر شخص صرف اپنے نفع و نقصان کا ترازو تھامے بیٹھا ہے۔ حق و ناحق اور جائز و ناجائز کی ہر تمیز اٹھ گئی ہے۔ ہر فرد ہر متاع اور ہر نفع خود سمیٹ لینے کی فکر میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرائض سے بیگانگی عام ہو گئی ہے۔ ہر طرف خود غرضی چھا گئی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق بھلا دیے گئے ہیں۔ جب تک یہ صورتحال نہیں بدلے گی اور تمام حقداروں کے حقوق بخیر و خوبی ادا کرنے کا احساس پیدا نہیں ہوگا، تب تک معاشرے کی حالت اعتدال پر نہیں آئے گی۔ معزز سامعین، سابقہ ادوار میں بھی اور موجودہ دور میں بھی عورت لوگوں کے لیے تفریح کا باعث تو نظر آتی ہے، لیکن عزت کا باعث نہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو احترام، وقار اور مرتبہ دیا۔ مرد طاقت کی علامت ہوتا ہے۔ طاقت اور قوت کا یہ اختیار بعض اوقات اس کے ذہن کو غلط سمت میں موڑ دیتا ہے۔ اس کے رویے سے، اس کی ہر بات سے اور اس کی سوچ سے برتری کا احساس جھلکنے لگتا ہے۔ اس احساس کا سب سے پہلا شکار بیوی بنتی ہے۔ اس سے بات منوانا، اپنے ہر حکم کی تعمیل چاہنا، اس کی خامیوں کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنائے رکھنا مرد اپنا حق سمجھتے ہیں، اور عورت جو کہ نازک آبگینے کی مانند ہوتی ہے، مرد کی سختیوں کو جھیلتے جھیلتے مرجھا جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں اداس ہو جاتی ہیں، اس میں جینے کی تمنا ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مجبور و لاچار سمجھتے ہوئے آہستہ آہستہ دنیا سے تعلق توڑ بیٹھتی ہے۔ اس طرز عمل کا جہاں عورت کو نقصان ہوتا ہے، وہاں مرد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ معزز سامعین، شادی شدہ زندگی کا آغاز ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہوتی ہے اور باپ نے نان و نفقہ کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ نکاح میاں اور بیوی کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کے تحت خوشگوار ازدواجی تعلقات قائم رکھیں گے۔ سورۃ النساء میں اس معاہدے کی یاد دہانی ان الفاظ میں کروائی گئی ہے: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اس آیت مبارکہ میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید خاص کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں خاوند اور بیوی کے تعلق کو انتہائی بلیغ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ستر پوش بھی ہیں اور زینت کا سبب بھی، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با اخلاق اور عورتوں سے حسن سلوک کرنے والے مرد کا درجہ دوسرے عام مردوں سے بلند قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ! اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے خانگی امور کا جائزہ لیں تو بخوبی اندازہ ہوتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجات کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کے آرام و سکون کو مد نظر رکھتے، یہاں تک کہ گھر کے کاموں میں بھی ان کی مدد کرتے تھے۔ اپنے کپڑوں پر خود پابند لگا لیتے، اپنی اونٹنی خود باندھتے، اپنے کپڑے خود دھو لیتے، یہاں تک کہ بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے، اور بسا اوقات صحن میں جھاڑو دے رہے ہوتے، اذان کی آواز سنتے ہی جھاڑو چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجات کے ساتھ ہر وقت خوش رہتے اور گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر میں اونٹ چلانے والے اونٹ کو تیز ہانکنے لگے۔ اونٹ پر ازواج مطہرات سوار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غلام انجشہ کو مخاطب کر کے فرمایا، افسوس انجشہ، شیشوں جیسی نازک اندام عورتوں کو آہستگی سے لے کر چل۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے ہی خوبصورت الفاظ میں عورت کے نازک وجود ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں عورت کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک اختیار کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور سختی کرنے سے منع کیا ہے۔ ازدواجی تعلق کی سب سے مضبوط بنیاد محبت کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ موجود ہو تو زندگی کے میدان میں زوجین اکٹھے سفر جاری رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعلیٰ مقصد یعنی اولاد کی تربیت پر اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ زوجین کے مابین محبت کا جذبہ نہ ہو تو یہ تعلق ایسے ہوگا جیسے دو اجنبی کسی سفر کے دوران میں مل بیٹھے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے ساتھ معقول طریقے سے زندگی بسر کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اپنی بیوی سے احسن سلوک کرنے کی تاکید خاص کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان شوہر اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر اسے اس کی ایک عادت پسند نہیں تو دوسری عادتیں پسندیدہ ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عورت خوبصورت نہیں ہے یا جھگڑالو ہے یا اس میں کوئی اور خامی ہے تو ایک مسلمان مرد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہر حال میں زندگی بسر کرے۔ معزز سامعین، یہ وہ خوبصورت منظر کشی ہے جو ہمارے مذہب نے کی ہے کہ جب زوجین ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے عقد میں بندھ جاتے ہیں تو انہیں ہر حال میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں کو اس عہد کو نبھانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے زندگی آرام اور سہل پسند ہو جائے۔ جبکہ عصر حاضر کے تناظر میں صنف نازک سے متعلق کچھ ایسی باتوں کو آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں جس کا تعلق شادی شدہ زندگی سے ہی ہے۔ شادی کے بعد ایک لڑکی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے اور اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ اولاد کو پیدا کرنا، ان کی تربیت کرنا، سسرال والوں کا خیال رکھنا اور شوہر کی ہر ضرورت کو مد نظر رکھنا اس کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ نکاح کے 3 بول بول کر وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے شوہر پر قربان کر دیتی ہے، جبکہ مرد کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہوتی ہے
کہ ایک عورت سے شادی کے بعد بھی اس کے دل کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ راہ چلتی کوئی بھی حسین عورت اسے اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، تو بیوی ساتھ ہونے کے باوجود اس کو دیکھنا مرد اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ مرد کی باغیانہ فطرت کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنسبت عورت کے مرد کو ہی کیوں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرد اپنی باغیانہ فطرت کی بنا پر اسلام کی مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال رکھیں اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اس کی سرکش فطرت کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو ہی 4 شادیوں کی اجازت دی ہے کہ اگر انصاف اور توازن کے ساتھ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ احسن سلوک کر سکتا ہے تو بے شک وہ شادی کر لے۔ اگر عورت کی فطرت میں بے وفائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے بھی اس کے متبادل کوئی حکم نازل فرما دیتے، لیکن نہیں، عورت کو صرف اپنے شوہر کے ہی پابند ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت ہی اس طرح کی بنا دی کہ اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود مجھے بعض اوقات حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ایسے مرد جو بظاہر تو اپنے آپ کو سچے مسلمان کہتے ہیں، نماز اور روزے کی تلقین کرتے ہیں اور بیویوں کو پردہ کراتے ہیں، یہاں تک تو وہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مذہبی امور ہیں جن کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب بیویوں کے حقوق کا تذکرہ آتا ہے تو انہی مردوں میں سے 90% مرد اپنی بیویوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بیوی کو سسرال میں عزت نہیں چاہیے ہوتی؟ کیا عورت کی تذلیل کرنا، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے ذلیل و خوار کرنا مرد اپنا حق سمجھتے ہیں؟ کیا اچھا لباس و غذا فراہم کرنا مرد کا حق نہیں ہے؟ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی گلوچ کرنا، مار کٹائی کرنا اور ایسی بیویوں کو پیٹتے ہیں جیسے بے دام غلام ہوں، اور تو اور اٹھتے بیٹھتے طلاق طلاق کی رٹ لگائی ہوتی ہے۔ تم یہ کرو گی تو تم کو طلاق دے دوں گا، تم وہاں جاؤ گی تو طلاق دے دوں گا۔ طلاق کو مردوں نے تو لولی پاپ سمجھا ہوا ہے، جب چاہا بیوی کو دے دیا، جب چاہا واپس لے لیا۔ یہ مرد حضرات جنہوں نے طوطے کی طرح رٹ لگائی ہوتی ہے طلاق طلاق طلاق، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ الفاظ بولنے کا اختیار بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کی بھی حد بندی مقرر کر دی ہے۔ باوجود اختیار کے مرد کے پاس صرف 3 مرتبہ یہ الفاظ بولنے کا حق ہے، چاہے تو وہ اکٹھے بول دے، چاہے تو وہ وقتاً فوقتاً بول دے۔ اس کے بعد میاں اور بیوی کے درمیان نکاح کا خوبصورت بندھن ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے مرد سال میں کوئی 10,000 مرتبہ بیوی کو باتوں باتوں میں طلاق دے چکے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ بات مرد حضرات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان کے پاس طلاق کے الفاظ کا اختیار صرف 3 مرتبہ منہ سے ادا کرنے کا ہے۔ بحیثیت شوہر اپنے حقوق اور فرائض اور اپنے اختیارات کا آپ کو مکمل علم ہونا چاہیے، ورنہ خدا کے ہاں بہت ہی زبردست گرفت ہونے والی ہے۔ اب آپ کی مذہبی تعلیم کہاں ہے؟ کیا کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ قرآن و حدیث میں شوہر کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ وہ مرد جو عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کو فخر اور مردانگی سمجھتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کو بھگانے کے لیے
اس کو روئی کے گال سے مارنے کی تاکید خاص کی ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ ایسے مردوں کا آخرت میں کیا حال ہوگا جو اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، اور وہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی دائیں پسلی سے عورت کی تخلیق کی ہے، اور پسلی کی ہڈی کی ساخت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، کبھی بھی پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ عورت کا خمیر اللہ تعالیٰ نے محبت کی مٹی سے گوندا ہے۔ کبھی پیار سے اس کو سمجھے تو یہاں تک کبھی بھی نوبت نہ آئے۔ شادی کے بعد میاں بیوی کو اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے، تاکہ ازدواجی تعلقات کو احسن طریقے سے نبھایا جائے۔ ایسے مرد جو اپنی بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کے اعتماد کا قتل کرتے ہیں اور طرح طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں، اور شکی مرد جو ہر وقت اپنے آپ کو بھی پریشان رکھتے ہیں اور دوسری طرف اپنی بیوی کا جینا بھی محال کیا ہوتا ہے۔ کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ گھریلو ماحول میں ناچاکی کی بنا پر ان کی اولادوں کے ذہنوں پر بہت ہی منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور گھر کے مضر اثرات ان کی اولاد کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے بچے نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر وقتاً فوقتاً ناکارہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آنے والے کل میں یہی بچے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ میرا تمام مردوں سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ سب برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے تو وہ کیا محسوس کریں گے؟ میرا ایک یہ مشورہ ہے کہ شادی کے بعد عورت کے ساتھ مرد کو بھی بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر مرد تمام لوگوں کے حقوق کو جانتے ہوں تو کبھی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی۔ والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ تمام حقوق ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ہر رشتے کی نوعیت الگ ہے۔ بیوی کے حقوق ماں کو نہیں دیے جا سکتے، بہن بھائیوں کے حقوق بیوی کو نہیں دیے جا سکتے۔ اسلام میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس رشتے کی نزاکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات لمحہ بہ لمحہ ہمارا محاسبہ کرتی ہے۔ زوجین کو ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے آرام و سکون کا خیال رکھے، اس سے وابستہ ہر رشتے کا احترام کرے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ہر وہ حق دے کہ جس کی وہ مستحق ہے۔ بیوی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، اس کا انتظار کرتی ہے، کیونکہ سسرال میں شوہر بیوی کے لیے واحد جائے پناہ ہوتا ہے، جس کی آغوش میں جا کر بیوی راحت اور سکون محسوس کرتی ہے۔ اگر وہی آغوش کانٹے دار ہوگی تو بیوی کہاں جائے گی؟ تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی دلجوئی کرے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور اس کو ہر طرح سے اعتماد دے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں درد تھی۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سر درد کے بارے میں بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کی دلجوئی کی بلکہ ان کے سر مبارک کو بھی دبایا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میاں بیوی نے نہ صرف ایک دوسرے سے سکون و اطمینان حاصل کرنا ہے بلکہ ایک دوسرے کی دلجوئی بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سننا بھی ہے اور انہیں حل بھی کرنا ہے۔ اور آپ لوگ یہ ذہن میں بات رکھ لیں کہ ہم عورتیں شادی کے بعد ہر دوسرے مرد کو شجر ممنوعہ سمجھتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ازدواجی زندگی میں ہم عورتوں کو اتنی سی سپیس نہیں دی کہ ہم کسی نامحرم کے بارے میں سوچیں۔
بہرحال ایسے مرد جو ذہنی طور پر بیمار ہیں، شکی ہیں یا ان میں قوت برداشت نہیں ہے یا اپنی بیویوں کے حقوق و فرائض پورے نہیں کر سکتے، تو مہربانی کر کے اب شادی کر کے ناحق دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی کو تباہ مت کریں، بلکہ اپنی ذات کا خالی پن صرف اپنی ذات تک رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ معزز سامعین، بہت ہی معذرت کے ساتھ آج کی ویڈیو صرف ان مردوں کے لیے ہے جو کہ مندرجہ بالا تمام خامیوں کے حامل ہیں، اور ان میں ہر وہ خامی پائی جاتی ہے جس کا میں نے اوپر تذکرہ کیا ہے۔ اس کے برعکس میں ان تمام مردوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جو اپنی بیویوں کو عزت دیتے ہیں، ان کا اعتماد بحال کرتے ہیں، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی وہ مرد ہیں جو کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ یا اللہ، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد سب مسلمان اپنے اپنے حقوق کو احسن طریقے سے سر انجام دیں، اور ہم میں اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرما، اور ہمیں اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل کر دے، اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو ہماری مقرر کردہ حدوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔